السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد دانش۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کو دولت کے نشے میں اپنی پچھلی حالت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان ازل سے لے کر ابد تک پہنچ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، لیکن انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقی زندگی کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے انسان کو، خطبات فقیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، بہت نیک سیرت اور انصاف دل بادشاہ تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا اور بہت غریب تھا، اور بہت ہی غریب علاقے سے آیا تھا۔ دیہاتی غلام تھا، دیہات سے آیا ہوا تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمتگار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت بہت اچھی لگی، بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب جو دوسرے مصاحبین حضرات تھے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوئی کہ اس دیہاتی کی اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے، اتنی ہمت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر میں گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کہ ہم کیسے بادشاہ کی نظروں میں ایاز کو گرا دیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے ناظرین، حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسد جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کر ان کا پتنگڑ بنایا کرتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، عمرہ بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ دوسرے مصاحبین پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو بے حد ہی کڑوا پھل تھا۔ اس نے اس کی قاشیں بنائی اور ایک ایک قاش اپنے سارے مصاحبین میں تقسیم کرا دی اور ایک قاش ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا سب نے سوال کیا، سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بے حد ہی کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا، ایسا لگ رہا، ایسا اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پھل جو ہو وہ بہت ہی میٹھا ہو۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا آپ جو پھل کھا رہے ہیں کیا وہ بے حد ہی میٹھا پھل ہے؟ ایاز نے کہا، ایاز نے کیا خوبصورت جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پھل دیا ہے تو وہ بے حد ہی کڑوا، لیکن میں کچھ سوچ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جس ہاتھوں سے میں نے اتنی مرتبہ میٹھے چیزیں کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے اگر آج ایک کڑوی چیز بھی مل گئی تو میں اس کو کیسے واپس کروں، لہٰذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ ناظرین، اس واقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی پریشانی مشکلات درپیش آئے، انسان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت صبر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انسان کو اس ایک پریشانی کی وجہ سے اللہ کے شکر کو نہیں بھلا دینا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرے، جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشی عطا فرمائی۔ اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آئے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ رب العزت سے شکوہ کرے نہ اس کا در چھوڑے۔ آج تو اللہ کی نعمتوں کی بے انتہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ لہٰذا ناظرین، اس واقعے کا اور اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اچھا پیغام ملا ہو، تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوست احباب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔